تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج آپ کو جو ہے وہ قادیانیت، مرزائیت سے بڑے فتنے کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ جناب یونس گوہر صاحب جو ہیں گوہر شاہی کے مرید ہیں اور ان کے جانشین ہیں، اور انہوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا ہے کہ گوہر شاہی کو نعوذ باللہ رب قرار دیا ہے، پروردگار قرار دیا ہے، اور اپنی اسپیچز میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ توبہ استغفار کے گوہر شاہی کے دنیا میں ظہور کرنے کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی شخص اللہ کی ربوبیت کا قائل ہے تو وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اور گوہر شاہی کو ثم معاذ اللہ جو ہے وہ رب جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ اور انہوں نے اپنی اسپیچز میں بھی جو ہے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو سنواتے ہیں ان کی اسپیچ، آئیے سنیے ذرا۔ کہ جس نے اس ذات کو اس زمین پر اس کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا تو پھر اس کی چھٹی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ جو وقت چل رہا ہے نا، اس وقت سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ آج میں بالکل ننگا ہو کے کسی مصلحت کو برابر میں رکھے بغیر انتہائی ننگا ہو کے کہہ رہا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، اس میں جتنا چاہے آپ جو ہے ملاوٹ کر لیں، مصلحت بنا لیں، لیکن میں بالکل ننگا ہو کے ہر مصلحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو یاد آئے گی یہ بات۔ سرکار گوہر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سرکار گوہر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ اور جب تک کسی نے سرکار گوہر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ اور اس کو جو ہے نا ہم ایم ایف آئی میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے۔ تو ناظرین، یہ ٹوٹلی جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کر کے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جیسے فرعون اور نمرود نے کیا تھا، اسی طرح یہ گوہر شاہی کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ آن لائن فیس بک یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیوز موجود ہونے کے باوجود بھی کچھ علماء ہمارے اس پہ اسپیچز کرتے ہیں اور اکثریت ہماری خاموش ہے، اور یہ معاملات قادیانیت کی طرح قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ کیا کسی کو کوئی خوف ہے؟ یہ توہین رسالت میں بھی شامل ہوگا، توہین ربوبیت میں بھی ہوگا، بلکہ توہین کیا، یہ تو ٹوٹلی انکار کر کے ایک نئے خدا کا ظہور انہوں نے کر دیا۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس بات کو وائرل کیجیے تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے حکومتی سطح کے اوپر۔ اور یہ خالی یہیں تک نہیں رکے، یہ قرآن کا بھی غلط مفہوم، حروف مقطعات جو ہے الف لام میم کو اوم سے ملا رہے ہیں، اور انتہائی گمراہ کن جو ہے گفتگو انہوں نے کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے شنکر بھگوان قرار دیا ہے، اور ان کے مطابق جو ہے وہ بھگوان اور مسلمانوں کے خداؤں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تمام ایک ہی چیزیں ہیں، اور کوئی عقل گمراہی ہے۔ اگر یہ جو میں نے آپ کو ٹیگ کی ہے ویڈیو، اگر آپ یہ سنیں جا کر، تو اس پہ بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ یہ انتہائی گمراہ کن جو ہے گفتگو پھیلائی جا رہی ہے، اور توہین قرآن اور تشریح قرآن کی جو ہے بالکل غلط تشریح جو تمام مکاتبوں کے منافی ہے پیش کر رہے ہیں۔ تو یقیناً امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس چیز کو وائرل کریں گے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔
اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے. جس طرح ہم ناموس رسالت اور توہین قرآن اور تشریح قرآن میں غلطیوں پر، اور ہمارے علماء حضرات بھی جو ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ جن کو بہت براڈ اسپیکٹرم پہ سنا جاتا ہے کہ وائرل کیجئے، ان تک یہ بات پہنچائیں. یقیناً وہ سب یہ جانتے ہیں، لیکن اس پر جو ہے وہ خاموشی کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ کیا اس پر خاموشی اختیار کرنا اللہ کا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے نیا اللہ، تو یہ وہی کنڈیشن ہے کہ جو فرعون اور نمرود کے سامنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کھڑے ہوئے انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے. اور اب امت محمدی میں کوئی نبی نہیں آئے گا. جس طرح قادیانیت کے خلاف ہم کھڑے ہیں اور نبی کی ناموس پہ کھڑے ہیں، تو یقیناً ہمیں ناموس اللہ، ربوبیت اللہ اور ناموس رسالت اور تحریف قرآن کے خلاف ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ قرآن کے حروف مقطعات جن کی تشریح جو ہے اگر ہم شرعی طور پہ اس کی وضاحت کریں تو اللہ اور اس کے رسول کے سوا الف لام میم حامیم عین سین کاف، یہ تمام حروف مقطعات کی تشریح کوئی نہیں جانتا، معنی کوئی نہیں جانتا. اور یہ دور حاضر میں کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ گوہر شاہی کے حوالے سے وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کے علوم کے حوالے سے وہ رب بھی ہیں، نعوذ باللہ، اور اس کے معنی بھی یہ بتا رہے ہیں. تو امید کی جاتی ہے کہ تمام لوگ اس کو وائرل کریں گے اور اس کا نوٹس لیا جائے گا حکومتی سطح پر. یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.